أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत अस्साफ़ात रुकू नंबर 5 सूरत का आखिरी रुकू पारा नंबर 23 व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून फसाहम फकान मिनल मुदहदीन फल्तक़महुल हूत वहुव मुलीम फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअसून फनबज़नाहु बिलअराइ वहुव सक़ीम वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन फ़ास्तफ़्तिहिम अलिरब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून अम ख़लक़नल मलाइकता इनाथन वहुम शाहिदून अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून अस्तफ़ल बनाति अलल बनीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून अफ़ला तज़क्करून अम लकुम सुल्तानुम मुबीन फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिक़ीन वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़इन्नकुम वमा तअबुदून मा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीन इल्ला मन हुव स्वालिल जहीम वमा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम मअलूम व इन्ना लनहनु अस्साफ़्फ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून व इन कानू लयक़ूलून लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून फ़तवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिरहुम फ़सौफ़ युबसिरून अफ़बिअज़ाबिना यस्तअजिलून फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुनज़रीन वतवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिर फ़सौफ़ युबसिरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
رب العالمین۔ سورۃ الصافات، اللہ پاک نے صاف کے بارے میں 2 صورتیں نازل فرمائی ہے۔ ایک تو یہی سورہ مبارک ہے والصافات صفا، 23ویں پارے میں 5 رکوع، اور دوسری 28ویں پارے میں سورۃ الصف ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ تو صف بندی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ رب کائنات نے اس کے متعلق 2 صورتیں ہی قائم فرما دی ہیں۔ یہاں سورہ صافات کے آخری رکوع میں جناب یونس علیہ السلام کا بیان ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے نام کی ایک صورت ہے جس کا نام سورہ یونس، 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی یہ عظمت بیان کی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا تھا، پکڑ اور گرفت آ رہی تھی کہ اس قوم نے اتنی سچی اور پکی توبہ کی کہ جو آنے والا عذاب تھا وہ واپس چلا گیا۔ اور یہ ایک ہی مثال ہے پورے قرآن پاک میں کہ عذاب آنے والا واپس جا رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری مثال پورے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں سے ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، ایک رسول ہوتا ہے اور ایک نبی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا رتبہ اور مرتبہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ انبیاء ہیں اور کچھ رسول اللہ، تو رسولوں کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے، آبقا بھاگ گئے اس کشتی کی طرف، المشحون جو بھری ہوئی ہے۔ جب موبائل کی بیٹری چارج ہو جائے، فل ہو جائے، تو آتا ہے البطاریۃ مشحونۃ، بیٹری فل ہو چکی ہے، تو مشحون کا معنی بھری ہوئی کشتی ہے، اس کے اندر آپ چلے گئے۔ آبقا بھاگ کر، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا تھا، تو حکم سے پہلے ہی آپ چلے گئے۔ پہلے تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر ناراض ہو کر امر ربی سے پہلے ہی آپ چلے گئے، اور راستے میں پھر سفر آ گیا، کشتی میں سوار ہو گئے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس کرا ڈالا، فَكَانَ پس آپ ہو گئے، مِنَ الْمُدْحَضِينَ ہارنے والوں میں۔ طریقہ یہ چلتا تھا کہ جب کشتی کسی طوفان کے اندر پھنس جائے تو سب سے پہلے جتنا سامان ہے اس کو پھینک دیا جائے پانی کے اندر، کہ چلو سامان چلا جائے گا، مسافر تو بچ جائیں گے۔ اگر سامان پانی میں پھینک دی ہے پھر بھی پریشانی ہے، تو پھر چند لوگوں کو پانی کے اندر پھینک دیا جاتا کہ سارے غرق نہ ہوں، باقی بچ جائیں۔ تو یہاں پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، سب سے پہلے یقیناً وہ سامان ہی پھینکا ہوگا، اس کے بعد پھر قرآن ڈالا گیا کہ کن لوگوں کو کشتی سے پانی کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ تو جناب یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، ساہم قرآن ڈالا، فکان من المدحضین، پس آپ ہو گئے ہارنے والوں میں۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، پس نگل لیا ایک مچھلی نے، الحوت کہتے ہیں بہت بڑی مچھلی، وہو ملیم، اس سال میں کہ وہ مستحق ملامت تھے۔
ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر تو نہیں ملا تھا، حکم نہیں آیا تھا کہ آپ چلے جائیں، آپ اس سے پہلے ہی چلے گئے، تو اس بات پر وہ مستحق ملامت تھے۔ مچھلی نے نگل لیا۔ اب عزیز بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان کا دم گھٹ جاتا ہے، سانس نہیں ہے، تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی زندہ رہے، اور کتنا عرصہ رہے اس کا بیان قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا، کان من المسبحین، تسبیح کرنے والوں سے۔ آپ وہاں پر بھی دعا پڑھتے رہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے اس کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اور یہ جو دعا ہے انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں سے تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اکثر نبیوں کی دعاؤں میں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اپنی جان پہ۔ تو ظلم کا اعتراف کر کے اللہ پاک سے معافی مانگنا، اس کے اندر پھر معافی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ تسبیح پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پہلے کئی مرتبہ یہ حدیث مبارک آپ بھائی سن چکے ہو جامع ترمذی کے حوالے سے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جس جگہ بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آپ تسبیح پڑھتے رہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یقیناً آپ ٹھہرتے، فی بطن ہی، اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ تسبیح نہ پڑھتے تو اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی آپ فوت ہو جاتے، وہی آپ کی قبر ہوتی اور قیامت کے دن وہیں سے اٹھائے جاتے۔ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ، آپ ٹھہرتے اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ عزیز بھائیو، ہر بندہ سوچ لے کہ میں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب مجھے کیسی برکتوں سے نوازا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا کہ جناب یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور کیسی برکتوں سے مالا مال فرمایا، تو ہر بندہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ میں کہاں تھا، آج اللہ پاک نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو بڑے آنسو آتے ہیں، اللہ سچا جانتا ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک غریب کسان کا بیٹا جس نے چارہ کاٹنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج مصلی پہ کھڑا کر دیا اور ممبر پہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اس اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ہر آدمی سوچ لے کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو رب کائنات نے کہاں سے نکالا اور کہاں پہنچایا، ہر آدمی اپنا اپنا سوچ لے کہ میرا نام پہلے کیا تھا، آج اللہ پاک نے کیسی برکت دی ہے۔ میرے نام کو اللہ کے بندے عزت کے ساتھ لیتے ہیں، جب تعارف ہوتا ہے تو یہ فلانی صاحب ہیں، پہلے تو یہ نہیں تھا۔ تو یہ ساری برکتیں عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ،
ہم نے پھینک دیا آپ کو بالعرا ایک چٹیل میدان میں، وہو سقیم اس حال میں کہ آپ بیمار تھے، بڑے سخت بیمار ہیں۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگایا آپ پر، شجرتاً ایک پودا، من یقطین بیل دار، بیل والا پودا اگا دیا جس کا تنا نہیں ہے، وہ کدو ہے، ککڑی ہے، تربوز ہے، خربوز ہے، کوئی بھی پودا اللہ پاک نے وہاں کھڑا کر دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر سایہ بھی کر دیا۔ حالانکہ اس قسم کے پودوں کا عام طور پہ سایہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ زمین پر ہی ہوتے ہیں بیل دار، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ شجرہ ایک پودا ہے، من یقطین جو بیل دار ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ہم نے بھیجا آپ کو رسول بنا کر، اِلَى مِائَةِ أَلْفٍ 1,00,000، مئات 100 ہوتا ہے اور الفن ہزار، تو 100 اور 1000 جب ملتے ہیں تو 1,00,000، او یزیدون بلکہ اس سے بھی زیادہ، او زیادہ۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین پس وہ ایمان لائے، ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون پس آپ ان سے پوچھے کیا تیرے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو کہتے کہ یہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا کیا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو اناثا مونس، کیا فرشتوں کو مونس پیدا کیا ہے؟ عزیز بھائیوں، جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ مونس اور مذکر کی تفریق سے پاک ہے، جو مونس اور مذکر کی تفریق ہے نا، اس سے وہ ویسے ہی پاک ہے۔ کیا ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا ہے؟ وَهُمْ شَاهِدُونَ جبکہ وہ حاضر تھے، ان کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے۔ الا خبردار انہم من افکہم لیقولون بے شک وہ اپنے جھوٹ سے یہ کہتے ہیں، اپنے جھوٹ سے، ولد اللہ اللہ نے اولاد جنی، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین کیا اس نے چن لیا البنات بیٹیوں کو، علی البنین بیٹوں پر۔ ما لکم کیف تحکمون کیا ہے تمہیں، کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو یہ بتاؤ کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا تم وہاں موجود تھے، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کسی کتاب میں لکھی ہوئی، یا تو دلیل پیش کر دو یا یہ بتا دو کہ جب اللہ نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا تھا تم وہاں موجود تھے، بتاؤ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تو کرو۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پس لاؤ اپنی کتاب، کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ نہ تم وہاں موجود تھے، نہ تمہارے پاس کوئی کتاب دلیل ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا انہوں نے بنایا بینہو اس اللہ کے درمیان، وبین الجنۃ اور جنوں کے درمیان، نسبا رشتہ داری قائم کر دی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو کہا بنات اللہ اللہ کی بیٹیاں، اس طرح جنوں کے بارے میں بھی قسمہ قسم کی باتیں کہتے رہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فلاں رشتہ داری ہے، ان سے فلاں تعلق ہے۔
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور بلا شبہ جن جان چکے ہیں انہم بلا شبہ وہ لمحضرون ضرور حاضر کیے جائیں گے. وہ تو جانتے ہیں ہم حاضر کیے جائیں گے، کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وہ صفت بیان کریں گے جو قرآن و سنت میں ہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے مخلص بندوں میں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بلا شبہ تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں تم علیہ اس کے خلاف اللہ کے خلاف، بفاتنین بہکانے والے، فتنے میں ڈالنے والے. تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، نہیں بہکا سکتے. الا من هو صال الجحیم، مگر اس کو جو داخل ہونے والا ہے الجحیم بھڑکتی آگ میں. سوالی داخل ہونے والا جو جہنمی ہے اس کو تو تم بہکا سکتے ہو، صراط مستقیم سے ہٹا سکتے ہو، میرے مخلص بندوں کو تم نہیں ہٹا سکتے اللہ تعالیٰ کے دین سے. عزیز بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جو شیطان ہے وہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. اب آپ دیکھ لو ہاتھوں میں، پاؤں میں اور سر میں اور ٹانگوں میں، سارے جسم میں خون چل رہا ہے. اس طرح جسم کے ہر حصے میں شیطان کی گردش ہے. اب اس شیطان کے بہکاوے سے کون بچے گا؟ جو اپنے جسم کے انگ میں ہر حصے میں اللہ کے قرآن کو لے آئے گا اور ایمان کو لے آئے گا. اگر کسی ایک حصے میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، سر میں، بازو میں اگر قرآن اور ایمان داخل نہیں ہوا تو سمجھو شیطان تو وہاں ہے ہی ہے. شیطان جسم کے ہر حصے میں داخل ہے، جہاں جہاں خون پہنچتا ہے، اور خون سارے جسم میں ہے. اگر خون نہ پہنچے تو ایک بال بھی انسان کا زندہ نہیں رہ سکتا، نہ سر کا نہ داڑھی کا، کوئی بال نہیں زندہ رہ سکتا. سو میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ سارے جسم کے اندر انگ میں ہر حصے میں قرآن آ جائے اور ایمان آ جائے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلاتے ہیں، پھر شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ. اب یہاں سے کلام کا رخ بدل گیا ہے. یہ آیات کریمات جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ان کے ساتھ جا کر ان کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا، اور نہیں ہم سے مگر لَهُ مَقَامٌ معلوم، اس کی ایک جگہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں ڈسپلن بڑھا ہے، نظم و ضبط بڑھا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ رش ہو جائے اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بڑا ڈسپلن ہے، بڑا نظم و ضبط ہے اور بڑی صف بندی ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، تم صفیں بناؤ جس طرح اللہ کے فرشتے صف بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ یتمون صفوف الاول فالاول،
پہلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری، اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اگر تو دل کے اندر صف بنانے کی محبت ہے تو سمجھو کہ اس میں بڑی خیر ہے، اور اگر کسی کے دل میں صف بندی کی محبت نہیں بلکہ نفرت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور اپنے دل کے بارے دعا کرے، یا اللہ میرے دل میں اپنے پاک نبی کی محبت داخل کر دے، داخل کر دے۔ اگر قدم ملانے سے نفرت ہے نا تو پھر یہ دعا شروع کر دے، یا اللہ میرے دل میں اپنے نبی کی محبت داخل کر دے۔ اللہ کے فرشتے ایسی صفیں بناتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 423، سنن نبی داود حدیث نمبر 661، جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی صفوں کا بیان ہے، اور ہر فرشتے کا مقام ہے۔ کوئی الملائکۃ المقربون ہیں، کوئی ملائے اعلیٰ ہے، سب کا مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بلا شبہ ہم یقیناً صف باندھنے والے ہیں۔ یہاں سے سورت شروع ہوئی تھی، ان آیتوں کا مقام ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں گے تو بڑی سمجھ آئے گی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ ہم تو تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے کافر لوگ، لو ان عندنا ذکرا، اگر ہمارے پاس کو نصیحت آ جائے، من الاولین، پہلے لوگوں کی طرح، پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آ جائے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے۔ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آ جائے تو ہم مخلص بن جائیں۔ فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے کفر کیا اس کا، قرآن کا، اسلام کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کا بڑا طریقہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور بلا شبہ سبقت لے گئی، پہلے سے طے ہو چکی ہماری بات، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسولوں کے لیے، مرسلین بندوں کے لیے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک وہ ہی مدد کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی ہی مدد ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بلا شبہ ہمارے لشکر ہی غالب آنے والے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ پھر جائیں ان سے ایک وقت تک، آپ ان سے منہ موڑ لیں، ان کو روگردانی کرنے دو۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھ لو پس وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو وہ جلدی طلب کرتے ہیں؟ لے آ جلدی لے آ، یہ بلا کوئی بات ہے جلدی طلب کرنے والی؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب اترے گا عذاب، بساحتہم، ان کے صحن میں، ساحت وہ جگہ جو گھروں کے باہر ہوتی ہے، دروازوں کے باہر، جب اترے گا عذاب ان کے صحن میں، فساء، تو بری ہے، صباح المنذرین، صبح ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے۔ یہی لفظ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے جب خیبر فتح کیا گیا، آپ نے کہا اللہ اکبر، خربت خیبر، خیبر فتح ہو گیا۔ فساء صباح المنذرین، جو لوگ ڈرائے گئے ہیں ان کی صبح بہت بری ہے۔ یہی آیت کریمہ پڑھ کے جب خیبر کو فتح کیا گیا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ منہ موڑ لیں ان سے، حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، عزت کا رب، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے شریک بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شریکوں سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ان پر جو بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر سلام۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے، اپنے پیارے اور مخلص بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔